السلام علیکم کلاس. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت رابعہ بصری کے بارے میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں سے سنا ہوگا کہ یہ بہت عظیم خاتون ہے, بہت نیک خاتون تھیں. ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کون ہے, ان کے والد کا نام کیا ہے اور ان کے بارے میں کیا بتایا گیا اس ٹاپک میں. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا. وہ ان کی چوتھی بیٹی تھیں. عربی میں 4 کو عربا کہتے ہیں. اسی مناسبت سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا. پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی والد کا انتقال ہو گیا. کہیں جاتے ہوئے اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں. ایک بردہ فروش نے پکڑ کر انہیں کنیز بنا کر ایک امیر آدمی کو بھیج دیا. کیا بتا رہے ہیں اس پیراگراف میں؟ ان کے والد کا نام بتایا گیا ہے کہ ان کے والد کا نام ہے شیخ محمد اسماعیل, اور وہ بتایا گیا ہے کہ حضرت رابعہ بصری جو تھیں وہ ان کی چوتھی بیٹی تھیں. ٹھیک ہے, اور ان کا نام رابع کیسے رکھا گیا, یعنی 4 کو جو ہے عربی زبان میں عربا کہتے ہیں, اسی لیے ان کا نام رابع رکھا گیا تھا. اور بتا رہے ہیں کہ ان کی پیدائش کے بعد جو ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اپنی بہنوں سے کہیں پر بچھڑ گئی تھیں. ایک بردہ فروش کون ہوتا ہے؟ انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں بردہ فروش. اس سے جو ہے ایک بردہ فروش نے انہیں پکڑ کر کسی امیر آدمی کو جو ہے بیچ دیا تھا. تو اس امیر آدمی نے کیا کرا تھا, انہیں اپنی کنیز بنا لیا تھا. وہ آدمی بہت سخت مزاج تھا, ان سے بہت کام لیتا. ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اس سے رابعہ بصری کی کوٹھری سے ہلکی سی آواز آئی. وہ حیران ہوا کہ یہ کس سے باتیں کر رہی ہیں. اس نے کوٹھری کے قریب جا کر سنا. آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں, اے اللہ تعالیٰ, آپ میرا حال جانتے ہیں. میں وقت پر نماز پڑھنا چاہتی ہوں, لیکن کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتی. اے میرے رب, مجھے معاف کر دیجیے. کیا بول رہے ہیں کہ جب اس جو ہے امیر آدمی نے انہیں اپنی کنیز بنا لیا تو وہ جو ہے ان سے بہت کام لیتا, ان پر بہت سختیاں کرتا, اتنا کام کراتا. تو وہ جو ہے کیا کرتی, نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافیاں مانگتی کہ یا اللہ, میں تو نماز وقت پر پڑھنا چاہتی ہوں, لیکن یہ آدمی مجھ سے اتنا کام لیتا ہے تو میں وقت پر نہ تو آپ کی عبادت کر پاتی ہوں, نہ ہی تو آپ میں کہنے میں نمازیں وغیرہ پڑھ پاتی ہوں. تو یہ چیز جو ہے وہ امیر آدمی جو تھا وہ دیکھ کر حیران ہو گیا. اب کیا ہوا کہ جب وہ معافی اپنی طلب کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے, تو آگے کیا ہوتا ہے, اپنی کنیز کا یہ کلام سن کر رابعہ بصری کا مالک اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا. یعنی کہ جس نے انہیں اپنی کنیز بنایا تھا, اس امیر آدمی نے, تو وہ یہ حضرت رابعہ بصری کی جو ہے باتیں سن کر ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے ساتھ مجھ پہ کوئی عذاب آ گیا تو میں کیا کروں گا. اس نے یہ فیصلہ کیا, اس امیر آدمی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ وہ اس کی خود خدمت کرے. یعنی کہ دیکھیں نا, حضرت رابعہ بصری کتنی جو ہے مطلب اللہ والی تھی, مطلب کہ کتنی نیک خاتون تھی, نمازیں پڑھتی تھیں, خدا کی جو ہے راہ میں ہمیشہ رہتی تھیں, خدا کی عبادت کرتی تھیں. تو وہ جو ان کا مالک تھا وہ یہ سن کر ڈر گیا تھا کہ تو اپنے خدا سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہی ہے نمازوں کی, اور میں اس پر ہی ظلم کر رہا ہوں, یہ اللہ کو یاد کرتی ہے اور میں اس کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر رہا ہوں. تو وہ اللہ کے خوف سے ڈر گیا. صبح ہوتے ہی وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا, آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں. یعنی کہ اس امیر آدمی نے جو ہے حضرت رابعہ بصری کو کہا کہ آج سے آپ آزاد ہیں, آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں, اگر آپ چاہیں تو یہیں پر رہ لیں, یہ تو میری خوش نصیبی ہو گئی اگر آپ یہیں رہنا چاہیں گی. ٹھیک ہے, اور اگر لیکن آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں, آپ کی مرضی ہے, اگر آپ رہنا چاہتی ہیں یہاں پر تو آپ رہ سکتی ہیں, اور اگر آپ نہیں رہنا چاہتی تو آپ جا سکتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر لیکن وہ کیا کرتی ہیں, ان کو جانا مناسب لگتا ہے تو وہ کیا بولتی ہیں, میری آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ صرف درخواست ہے کہ جس ذات کی آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو جاگ کر عبادت کرتی ہیں, ان کے صدقے میں
زیادتیوں کو معاف کر دیں۔ امیر آدمی جو ہے اپنی معافیوں کی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ سے طلب کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنی زیادتیاں کری ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے بول رہے ہیں امیر آدمی کی گفتگو سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں یہاں سے جانا ہی چاہوں گی۔ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدھا حضرت رابعہ بصری ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حفظ کرا، مطلب کہ وہ جو ہے بہت عبادت کرتی تھی، تو وہ کہاں چلی گئی؟ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہاں کیا نام ہے وہاں چلی گئی کوفہ، جہاں پر بہت علمی مرکز تھا، وہ کوفہ چلی گئی۔ صحیح بیٹا، وہاں جا کر انہوں نے کیا کرا؟ قرآن حفظ کرا، اور اس کے بعد کیا قرآن کی تفسیر، حدیث اور اسلام کو کافی خوب سمجھا انہوں نے، مطلب کہ قرآن کی تفسیر جانی، اسلام جانا۔ صحیح بیٹا، اس کے بعد بول رہے ہیں بہت سی احادیث زبانیں بھی یاد کری انہوں نے، مطلب قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کی تفسیر جاننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی حدیثیں جو تھیں وہ زبانی بھی یاد کریں۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دل و جان سے دن رات عبادت میں مشغول رہتی، یعنی کہ خدا کی عبادت میں ہر وقت رہتی۔ بڑے بڑے بزرگ ان کے پاس حاضری دیتے اور دین کی باتیں سمجھتے، یعنی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اتنا اپنے آپ کو آگے کر دیا تھا، انہوں نے اتنا دین کو سمجھا، اتنا زیادہ کہ وہ ان کے پاس بڑے بڑے جو بزرگ تھے وہ ان کے پاس آتے تھے باتیں سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ ایک بار کچھ مہمان آئے گھر میں کھانے کو، یہ ایک مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک انہوں نے مثال بھی دی کہ جیسے کہ ان کے بارے میں کچھ مہمان ہیں، ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے صرف 2 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں دروازے پر کسی فقیر نے دستک دی اور کھانے کو کچھ مانگا۔ حضرت رابعہ بصری نے دونوں روٹیاں اسے دے دی۔ اب 2 ہی روٹیاں، آپ خود اندازہ لگائیں، 2 روٹیاں ان کے پاس ہیں اور انہوں نے وہ دونوں کی دونوں دے دی، تو وہ مہمانوں کو کیا دیتے؟ مہمانوں کی شکل پہ حیرانی اور پریشانی دیکھ کر فرمایا بھائیوں تنگ دل کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ ہمارے حال سے آگاہ نہیں؟ وہی سب کا رازق ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اتنے زیادہ کانفیڈنس تھا انہیں، مطلب اتنا زیادہ بھروسہ تھا خدا پر کہ خدا جو ہے سب کچھ جانتا ہے، تو پھر خدا ہم سے کیوں منہ پھیرے گا؟ خدا ہمیں خود ہی رزق پہنچائے گا، کیونکہ خدا رازق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق پہنچائے گا، تم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے صرف یہ سوچا کہ خدا نے ان کو کیا فرمایا ہے۔ ابھی وہ یہ فرما ہی رہی تھی کہ ایک کنیز کھانے کا خوان لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوان میں روٹیاں گنی اور فرمایا یہ واپس لے جاؤ، تمہاری مالکہ نے تمہاری مالکہ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، مطلب کہ جو انہوں نے ایک روٹیوں کا جو ہے ہم جیسے کہتے ہیں روٹیوں کا ایک باکس ہوا جس میں انہوں نے روٹیاں دی تھی، تو انہوں نے کیا کرا اس میں روٹیاں گنی، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ واپس دیجیے، تمہاری ملکہ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ دیکھو۔ کنیز واپس جا کر اپنی ملکہ کو یہ بات بتائی۔ ملکہ نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ خوان ان کے لیے نہیں تھا، یہ دوسرا خوان لے جاؤ۔ کنیز دوسرا خوان لے کر آئی۔ حضرت رابعہ بصری نے خوان میں رکھی روٹیاں گنی اور شکریہ کے ساتھ خوان رکھ لیا۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پوچھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوان آپ کے لیے نہیں تھا؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ابھی دنیا میں دوں گا اور 70 جو ہے آخرت میں دوں گا۔ صحیح، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ تو پہلے خوان میں 18 روٹیاں تھیں، تو یقیناً یہ غلطی سے آئی ہوں گی۔ دوسری بار 20 روٹیاں آئیں، میں نے قبول کی کیونکہ ایک کے بدلے 10 کے حساب سے 20 روٹیاں آئی تھیں۔ مہمان حضرت رابعہ بصری کے تو حضرت رابعہ بصری کے توکل پر حیران رہ گئے، مطلب انہیں اللہ پر اتنا بھروسہ کہ انہوں نے پہلے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بھی غلطی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کوئی غلطی میں کوئی ایسی کمی پیشی نہیں کر سکتا، تو ایک کے بدلے 10 اور پھر 10 کو جب ڈبل کرا انہوں نے تو 20 آئی اس کے مناسب سے روٹیاں۔
اللہ سے قریبی تعلق کی وجہ سے ان کا شمار اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے، یعنی وہ بہت نیک پروین تھی، بہت نیک تھی، تو ان کا شمار جو ہے وہ اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ اولیاء لفظ جو ہے ولی کی جمع سے نکلا ہے، جس کے معنی اللہ کا دوست، یعنی وہ اللہ کی دوست تھی جن کو اللہ تعالیٰ بھی بہت پسند کرتے تھے۔ نیکی کی تعلیم دیتے ہوئے حضرت رابعہ بصری بصر میں وفات پائی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو یاد کرنے سے پہلے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ مطلب کہ کیا کہنے ہیں اس ٹاپک میں پورا، صرف انہوں نے اللہ کی خدمت میں اپنے آپ کو حاضر رکھا اور اللہ کی ہی راہ میں رہی ہمیشہ، کچھ غلط نہیں کرا اور دوسروں کو بھی تبلیغ دی صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی اللہ کی عبادت کریں اور ہر کسی کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے مطلب کہ دعوت دیں اللہ کے لیے، صحیح ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں کچھ پوائنٹس وہ بتانے ہیں کہ انہوں نے جیسے کہاں گئی تھی، وہ جب امیر جو شخص تھا انہوں نے ان کو جب چھوڑ دیا تھا کہ آپ جا سکتی ہیں، میں نے آپ کو آزاد کیا، تو وہ کہاں گئی تھی، کس جگہ پر انہوں نے جو ہے اپنا کیا نام ہے ٹھہری تھی وہ جا کر، اور کہاں سے انہوں نے کیا کیا تعلیم حاصل کری تھی، یہ سب بتائیے گا، اور اب کوئی مشکل ہو گئی تو بیٹا پوچھ لیجیے گا۔